بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بزم کے پہلے مقرر اور خطیب ہیں فضیلت الشیخ سراج احمد صاحب جامعی مدنی حفظہ اللہ۔ آپ حفظہ اللہ ہمارے درمیان معروف ہیں الحمدللہ۔ آپ شہر سنڈور سے رہنے والے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں۔ آپ حفظہ اللہ اسی شہر میں جامعہ محمدیہ عربیہ ریدرگ سے سن 2009 میں سند فراغت حاصل کی الحمدللہ، اور آپ کا شمار ان فارغین جامعہ محمدیہ میں ہوتا ہے جن کو اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے پہلی منظوری جن کو ملی، تو گویا یہ پہلی جماعت ہے جن کو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے منظوری آئی تھی۔ الحمدللہ آپ حفظہ اللہ جامعہ اسلامیہ میں کلیت الدعوہ سے فراغت حاصل کر کے آئے ہیں، اور الحمدللہ اپنے شہر میں اور قرب و جوار میں دعوتی اور اصلاحی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً دینی مجالس میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے خطاب سے لوگوں کو مستفید فرماتے ہیں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ سے اور مزید دین کی خدمات لیتا رہے۔ آپ سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں خطاب سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی فضلہ واحسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الداعی الی رضوانہ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. معزز و مکرم استاد محترم، اس مجلس کے روح رواں صدر مجلس فضیلت الشیخ عبدالباسط ریاضی جامعی ریاضی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، بزرگان جماعت، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، آج جو یہ دینی اور اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا ہے جمعیت کی جانب سے، تو اس مناسبت سے میں جو آپ لوگوں کے سامنے گفتگو رکھنے جا رہا ہوں وہ وقت کا اہم موضوع ہے۔ ہم اور آپ جس معاشرے میں، جس ماحول میں اور جس فضا میں زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت ہمارے لیے سب سے اہم جس چیز کی ضرورت ہے وہ انسانیت کے احترام کی ضرورت ہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مذہب اسلام میں دو چیزوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ سب سے پہلی چیز انسانیت کا احترام، اور دوسری چیز عدل و انصاف۔ اس سلسلے میں ہم اور آپ کو، ہماری نسلوں کو، اور خصوصی طور پر اس وقت ہم جس ماحول میں پنپ رہے ہیں، جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت اس موضوع کو سمجھنا ہمارے لیے اشد ضروری ہے، اور اس چیز کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 70 میں یہ بیان فرمایا کہ ہم نے
بنی آدم کو شرف اور عزت عطا فرمائی اور ان کے لیے خشکی اور تری میں سفر کے راستے مزین کیے، آسان کیے، اور ہم نے انہیں پاکیزہ روزیاں عطا فرمائی، اور دنیا کے اندر اللہ عز و جل نے آسمان و زمین میں جتنی مخلوق بنائی ہے ان تمام مخلوق میں انسانوں کو افضل و اشرف و اعلیٰ قرار دیا۔ بنی آدم کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے انسانوں کو بنایا یہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، نبی علیہ السلام اپنا آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً اہل علم نے نقل فرمایا ہے 7 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اے مسلمانوں، اے مومنوں، یا ایھا الناس سے مخاطب کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کی بحالی کی بات فرمائی۔ تو لہذا اس وقت امت کے لیے اشد ضرورت ہے کہ جو غیر مسلموں میں اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں اور غلط شکوک و شبہات ان کے ذہنوں میں بسی ہیں، ان شکوک و شبہات کا ازالہ کیسے کریں۔ آئیے احادیث کی روشنی میں انسانیت کے احترام کے تعلق سے جو باتیں بتائی گئی ہیں، سب سے پہلی روایت جو صحیح بخاری کی کتاب الجنائز کی ہے میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ یہ روایت جس کو عمرو بن مرہ بیان کرتے ہیں، قال سمعت عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال كان سهل بن غریف وخیس بن سعد خائدین فی القادسیہ۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ سہل بن حنیف، خیس بن سعد، یہ 2 صحابہ اکرام قادسیہ کے مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، قادسیہ کے مقام پر۔ تو ان دونوں صحابہ کے درمیان سے ان کے سامنے سے جنازہ گزرا، تو وہ 2 صحابہ اکرام اس جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو اس وقت جو وہاں پہ مسلمان تھے، صحابہ اکرام یا دیگر تابعین تھے، انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ انہا جنازۃ یہودین انہا من اہل الارض، آپ جس جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں یہ تو یہودی کا جنازہ، اے من اہل الذمہ، یہودی کا جنازہ ہے۔ صحابہ اکرام دیکھیے احادیث نبی علیہ السلام کی احادیث پر عمل کیسے کیا کرتے تھے، اور جب بھی عمل کرتے تھے تو ان کے پاس نبی علیہ السلام کی دلیل ان کے سامنے موجود ہوا کرتی تھی۔ تو فوراً صحابہ اکرام اس جماعت میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں تھا، انہوں نے نبی علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت به جنازہ فقام فقیل له انها جنازة یہودی فقال الیست نفسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ قادسیہ کے لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، سہل بن حنیف، قیس بن سعد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کو دیکھ کر کے فوراً کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اِنَّا جَنَازَةُ یہودین، یہ تو جو ہے یہودی کا جنازہ ہے، آپ جس جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے، یہ ہم لوگوں کو ان الفاظ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیست نفسا، کیا وہ انسان نہیں ہے، یہودی ہے۔ آپ لوگ ہمیشہ، ہم لوگ ہر نماز میں، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم لوگ آخری جو آیتیں پڑھتے ہیں کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہاں پر یہود و نصارہ مراد ہے، اور اللہ عز و جل نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، مومنین کے سب سے بڑے دشمن یہ یہود و نصارہ ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن کا جنازہ وہاں سے گزر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو بھی ایک جان ہے، وہ بھی ایک انسان ہے۔ تو لہذا یہ انسانیت کا احترام ہوتا ہے۔ ایسے تاریخ میں بے شمار واقعات
بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلاننگ کی کہ ہم مکہ چھوڑ کر کے مکہ سے باہر دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا انتخاب کیا، اپنے ساتھ حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً مکہ سے طائف کا راستہ 100 کلومیٹر سے زائد تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل وہاں کا سفر کیا۔ پھر طائف میں جو واقعات پیش آئے وہ بڑے طویل واقعات ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکثر اس جماعت کے اکثر لوگ طائف الحمدللہ دیکھ چکے ہیں عمرے کے سفر میں، اور وہاں وہ حالات بھی آپ لوگوں کو بتائے جا چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کا سفر مکمل کر کے دوبارہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت مکہ کے کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آنے سے روکتے ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار اعزاء و اقارب تھے، کہے کہ جب مکہ سے آپ باہر نکل چکے ہیں، آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، آپ کو مکہ میں دوبارہ داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کیسے داخل ہوئے، ذرا تاریخ کے صفحات کو پلٹ کر کے دیکھیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس وقت جو ہے مطعم بن عدی جو ہے اس وقت وہ دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ایسے دیتے ہیں کہ ان کے کچھ نوجوان بیٹے ہوتے ہیں، ان نوجوان بیٹوں کو بھیجتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طریقے سے امن و امان کے ساتھ مکہ میں داخل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں، اور مطعم بن عدی یہ کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیے۔ لیکن دیکھیے اس واقعے سے ایک اور واقعہ ہم جوڑ کر کے دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں، مدینہ آنے کے بعد اسلام کی جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی غزوہ بدر، اس غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، مسلمان یہ جنگ جیت چکے، اور جنگ کے جیتنے کے بعد اس وقت 70 قیدی مسلمانوں کے انڈر میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت مطعم بن عدی کو یاد کرتے ہیں، ان کے احسان کو دہراتے ہیں، جس کو محدثین نے اس طریقے سے نقل فرمایا ہے۔ خود مطعم بن عدی کے پوتے وہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان کے بیٹے جبیر ابن مطعم بن عدی وہ بھی اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں روایت کرتے ہیں عن محمد ابن جبیر عن ابیہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال في أسار بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني على هؤلاء النتنة لتركتهم له۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قیدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مطعم بن عدی کے اس احسان کو یاد کیا اور اس چیز کو دہرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احسان کو یاد کر کے کہ اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتا اور ان 70 گندے لوگوں کے تعلق سے سفارش کرتے، ریکمنڈ کرتے، ریکویسٹ کرتے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیں، میں ان کی سفارش کو قبول کرتا۔ ایک غیر مسلم کی سفارش کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تاریخ کا اگر حوالہ تاریخ کے ذریعے سے ہم دیکھیں، عبداللہ ابن اریقط یہ اسلام تو قبول نہیں کیے، قبیلہ دیل کے رہنے والے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے ساتھ میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں عبداللہ ابن اریقط وکان رجلا خریتا، یہ جو ہے زگزیگ جو راستے ہوتے ہیں، اور خاص کر کے عرب میں بہت سے ایسے راستے ہیں جو اکثر اس کا فنکار اور اس کا جاننے والا ہی جو ہے ان راستوں تک جو ہے لے جا سکتا ہے۔ تو لہذا حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن اریقط کو جو ہے اجرت پر رکھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلے، راستے کی تعین فرمائے اور راستے کی رہنمائی فرمائے۔ عبداللہ ابن اریقط اسلام تو قبول نہیں کیے، یہ کفار قریش کے دین میں سے تھے،
اور ان کا دین بھی جو ہے جو کفار قریش کا تھا وہی تھا۔ عبداللہ ابن اریقط ایک غیر مسلم ہونے کے باوجود اس وقت سب سے بڑا اعلان یہ تھا کہ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد اور حضرت ابوبکر کا پتہ بتا دے اس کے لیے 100 اونٹ کا انعام ہے۔ کتنے اونٹوں کا؟ 100 اونٹوں کا انعام۔ کتنی بڑی انعام کی بات ہو رہی ہے۔ عبداللہ ابن اریقط چاہتے تو اب پھسل جاتے، ان کا ارادہ بدل جاتا، لیکن انہوں نے غداری نہیں کی، انہوں نے وفاداری سے کام لیا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اسی لیے مورخین نے ان کو یاد رکھا، عبداللہ ابن اریقط کو۔ بعد میں اہل علم نے، امام ذہبی نے کہا کہ اسلام قبول کیے، لیکن راجح قول جس کو امام نووی نے ذکر کیا ہے کہ وہ اسلام قبول نہیں کیے، لیکن عبداللہ ابن اریقط کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غار ثور تک لے جائیں اور وہاں سے ہمارے جو 2 اونٹ ہیں ان اونٹنیوں کو آپ کے ساتھ لے جائیں، پھر 3 رات جب مکمل ہو جائیں، صبح 3 لیال جب 3 رات مکمل ہو جائے آپ پھر دوبارہ یہاں پر آ جائیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو ہے ہجرت کا راستہ دکھاتے ہیں، اور جو راستے جو تنگیاں تھی انہوں نے اس کو دور کر دی، جس کو مورخین نے ان کو یاد کیا۔ گرچہ غیر مسلم تھے، یہ انسانیت ہے، انسانیت کا احترام ہے۔ ایسی تاریخ میں بہت سی مثالیں موجود ہیں میرے بھائیوں۔ ایک اور مثال حضرت سلیمان ابن یسار کہتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح ہوا، خیبر سن 7 ہجری میں فتح ہوا، خیبر کے فتح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں کھجور کی کاشتکاری بہت زیادہ ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح ہونے کے بعد وہاں پر زیادہ یہودی لوگ بستے تھے، تو وہاں کھجوروں کی جو کٹوتی ہوتی تھی، فصل کی کٹوتی کے بعد جو حصے داری ہوتی تھی اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جو جزیہ رکھا تھا، اس معاملے کو حل کرنے کے لیے عبداللہ ابن رواحہ کو مقرر کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن رواحہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب یہ خیبر کے موقع پر مقام پر جاتے ہیں تو وہاں پر جو یہودی، خیبر کے یہودی تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو خریدنا چاہا رشوت دے کر کے۔ فجمع اليہود حلی نسائهم لیرشوہ، یہودیوں نے اپنے بیوی بچوں کے، اپنے بیویوں کے، اپنے عورتوں کے زیورات کو جمع کیا تاکہ عبداللہ ابن رواحہ کو رشوت دے کر کے خریدے، وہ ہمارے تعلق سے ہمارے حق میں زیادہ مال آ جائے، یہ اس طریقے کا فیصلہ کر لیں۔ لیکن دیکھیے میرے بھائیوں، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ یہ یہودیوں کو ایک جملہ کہتے ہیں، اے یہودیوں کان کھول کر کے اس بات کو سن لو، میں ایک ایسی ذات کے پاس سے آپ لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہوں، کائنات میں سب سے زیادہ میں اگر کسی سے محبت کرتا ہوں وہ اسی ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں۔ اور اس بات کو بھی سن لو اے یہودیوں، کائنات میں سب سے زیادہ مجھے کسی پر نفرت ہے، میں کسی سے نفرت کرتا ہوں وہ آپ یہودیوں سے کرتا ہوں۔ یہودی یہ اسلام کے دشمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو جو ہے منہ ٹیڑھا کر کے سلام کرتے، السلام کی جگہ السلام علیکم کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی بات کرنے والے یہ یہودیوں کو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کہتے ہیں کہ جان لو کائنات میں سب سے زیادہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور کائنات میں سب سے زیادہ مجھے کسی سے نفرت ہے وہ آپ یہودیوں سے ہے۔ اور اس بات کو بھی سن لو اے خیبر کے یہودیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری اتنی زیادہ محبت اور آپ کے تئیں اتنی زیادہ نفرت مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کرتی کہ میں آپ کے ساتھ ناانصافی کروں، آپ کے ساتھ غلط فیصلہ کروں، آپ کے ساتھ غلط رویہ کروں۔ لہذا انہوں نے انسانیت کی بات کی، یہ ہے احترام انسانیت۔ اسی لیے مذہب اسلام نے ہر شخص کے احترام کا حکم دیا ہے، بڑوں کو چھوٹوں کو چاہیے کہ بزرگوں کا احترام کرے، اور بزرگوں کو چاہیے کہ چھوٹوں پر رحم و کرم کرے، ان کے احترام کا خیال رکھیں۔ پڑوسی اگر ہیں آپ کے
چاہے وہ غیر مسلم ہو ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ نیک سلوک کریں، ان کے ساتھ بہتر معاملہ فرمائیں۔ یہی اسلام کی اصل پہچان ہے، یہی اسلام کی اصل تبلیغ ہے۔ آج اس وقت پوری امت میں انسانیت مر چکی ہے، انسانیت کا احترام کہیں پر بھی باقی نہیں ہے اور خال خال نظر آ رہا ہے۔ لہذا اس انسانیت کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، بچانے کی ضرورت ہے، اس احترام کو اپنے نفوس میں لانے کی ضرورت ہے۔ ایک قوم مہذب قوم اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس قوم کے اندر احترام انسانیت پایا جائے اور اس قوم کے اندر ایک غیر مسلم کے ساتھ بھی اس کا سلوک، اس کا رویہ اور اس کا برتاؤ صحیح ہو۔ آج اس امت میں اگر دیکھا جائے اور خاص کر کے ہندوستان کے ہم لوگ معاملات کو دیکھیں، سب سے زیادہ جو معاملات ہمارے درمیان پیش آ رہے ہیں، ایک غیر مسلم مسلمانوں کے تعلق سے اپنے ذہن و دماغ میں جو غلط شبہات کو لے کر کے جی رہا ہے، وہ سب سے بڑے شبہات یہ ہیں کہ آج مسلمان اپنے اخلاق کو کھو بیٹھے ہیں، آج مسلمان اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا بھول چکے ہیں، آج مسلمان اپنے صحابہ کرام کی سیرت کو بھلا چکے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے، ہم احترام انسانیت کو زندہ کرنا ہے تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتوں کو پڑھیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد نبوی میں باندھنے کا حکم دیا۔ جب مسجد نبوی میں باندھا گیا اس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور کہتے کہ بتاؤ آپ کا کیا خیال ہے، بتاؤ کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے معاف کرنا چاہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دے، یا کچھ پیسہ لے کر کے مجھے چھوڑ دے، یا نہیں تو جو ہے مجھے جو سزا دینا ہے آپ سزا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 دن کے بعد ان کو وہاں سے آزاد کر دیا۔ وہ صحابی رسول فوراً مسجد نبوی سے باہر جاتے ہیں، وہاں پر ایک کنواں ہوتا ہے باغ میں، اس باغ کے کنویں سے جو ہے پانی لے کر کے غسل کرتے ہیں اور فوراً آ کر کے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے احترام انسانیت کو دیکھ کر کے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج سے پہلے اس کائنات میں مجھے سب سے زیادہ اگر کسی سے نفرت تھی تو وہ آپ کے چہرے سے نفرت تھی۔ اللہ کی قسم، آپ کے اخلاق و کردار، آپ کی انسانیت کو دیکھ کر کے اس کائنات میں سب سے زیادہ میرے نزدیک کوئی محبوب چہرہ ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا چہرہ ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ میں جس دین سے نفرت کرتا تھا اور آج اس دین کو میں سب سے زیادہ اس کائنات میں پسند کرنے والا ہوں، اور کائنات میں جس شہر سے سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ مدینہ شہر پوری کائنات میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب شہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو تعلیمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو احترام انسانیت دکھلائی، تو لہذا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت کو دیکھ کر کے اسلام قبول کرتے۔ آج جو شکوک و شبہات امت میں پھیلے ہوئے، خاص کر کے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کے ذہن و دماغ میں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، لہذا اگر ہم اپنی تاریخ کو کھو بیٹھے ہیں، اپنی تاریخ کو ہم دوبارہ نہیں دہرائیں گے، ایسے الزامات ہمارے اوپر بار بار آتے رہیں گے۔ لہذا ایسی سیرت کو ہم ہر ناحیے سے ان کی زبانوں میں بیان کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کیسے پھیلا، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس وقت اشد ضرورت ہے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دہرانے کی۔ تو لہذا یہ چند باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے انسانیت کے احترام میں رکھی۔ ابھی ہمارے درمیان ایک فاضل اور فائق مقرر فضیلۃ الشیخ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ ہے، اور ساتھ ہی میرے استاد محترم تاریخ کے استاذ اور شیخ الحدیث بھی موجود ہیں۔ اس بات کو بھی میں ذکر کر دوں، استاد محترم کی تاریخ کی جو تدریس ہے
ان کی تدریس کا سب سے بڑا میزہ یہ تھا کہ یہ جب تاریخ بیان کرتے اور تاریخی واقعات ہمارے سامنے ذکر کرتے، گویا ہم لوگ یہ محسوس کرتے کہ وہ تاریخ ہمارے سامنے گزر رہی ہے اور ہمارے سامنے ہم اس تاریخ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا یہ انداز بیان تھا تاریخ بیان کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم کی عمر میں اور آپ کی صحت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کا لباس عطا فرمائے۔ تو اساتذہ کے مابین میں نے جو بھی باتیں کہی ہیں تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ اگر کچھ باتیں غلط ہو گئی ہوں تو آپ ہماری اصلاح فرمائیں، اور جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة انه هو الغفور الرحيم۔ جزاکم اللہ خیر۔